أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں رمضان المبارک کا ذکر فرمایا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو اس وقت ایک دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا الہ الامین، ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں نصیب فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا. تو آپ دیکھتے ہو کہ جب بارش ہوتی ہے تو یکدم سے بارش نہیں ہوتی، اس سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، اور ان ہواؤں کے بعد جو ہے بادل آتے ہیں، بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس کے بعد بارش ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمین اور آسمان کے درمیان پانی کا جو نظام بنایا ہے، اس طریقے سے ہے کہ سمندر سے، دریاؤں سے، نہروں سے ایک دھواں سا اٹھتا ہے، وہ جا کے بادل بنتے ہیں، وہاں سے پھر بارش برستی ہے. اور سائنس کا یہ اصول ہے کہ اس کو بولتے ہیں ریسائیکل. یہ اوپر جاتے ہیں، اوپر سے دوبارہ واپس نیچے آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندر کا پانی جو ہے وہ کھارا ہوتا ہے، لیکن جب وہ بخارات اوپر اٹھتے ہیں تو وہاں سے میٹھا پانی آتا ہے.
تو یہ تو بارش کے بارے میں تھا، لیکن روحانی حساب سے دیکھا جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 2 مہینے پہلے رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیتے تھے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں نصیب فرما اور ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ روزے ماہ شعبان میں رکھتے تھے، اور رمضان کا اس طرح انتظار کرتے تھے کہ جب پہلا رجب ہوتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دن گنتے تھے کہ آج پہلا شعبان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں 29 دن رہ گئے۔ آج 2 شعبان ہے تو رمضان المبارک میں 28 دن رہ گئے۔ آج 3 شعبان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں 27 دن رہ گئے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دن گنا کرتے تھے۔ تو جب رمضان آتا ہے تو اس وقت ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس رمضان المبارک میں ہر دن میں نے 10 پارے پڑھنے ہیں، 15 پارے پڑھنے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں ایک پاؤ نہیں پڑھ سکتے۔ ایک پاؤ پڑھنے کے بعد جو ہے کبھی ہمارے سر میں درد ہو جاتا ہے، کاندھے میں درد شروع ہو جاتا ہے، ہمیں نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پورے سال ہم قرآن پاک سے اجنبی ہوتے ہیں، قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ تو یہ قرآن پاک جو ہے قیامت کے دن ہماری شکایت کرے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مجھے پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک دل سے لگا کر پڑھیں اور قرآن پاک کا عزت کرے، احترام کرے، بار بار پڑھنے کی کوشش کرے، اور یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے پڑھ لیا تو ہم نے کسی کو یہ پیغام پہنچانا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ جو آج آپ نے پڑھا ہے یہ آپ کے اوپر فرض ہو گیا دوسرے تک پہنچانا، اور اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جب تک آپ اس کو نہیں پہنچاؤ گے تو علم کی جو زکوٰۃ ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی